سانحہ ساہیوال کے حوالے سے سینٹ کمیٹی برائے داخلہ کی فائنڈنگ رپورٹ سامنے آئی ہے، جس پہ کہا گیا ہے کہ سانحہ ساہیوال کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف نہیں بلکہ ملوث افسران کے خلاف درج کیا جائے۔ سینٹ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کرے، فائنڈنگ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال آپ کے لیے اس طرح سے ہے سانحہ ساہیوال کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف نہیں بلکہ ملوث افراد کے خلاف درج کیا جائے اور سینٹ سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنائے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ جو تفصیلات اس رپورٹ میں سامنے آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، یوں مارنا، یوں سیدھا مارنا اور یوں سیدھی گولیاں مارنا افسوسناک، حکومت کے اس کے بعد جو کور اپ سارے تھے وہ افسوسناک، ذیشان دہشت گرد ہے مگر کوئی ثبوت نہیں، یہ افسوسناک، اس کے گھر میں منوں ٹنوں کے حساب سے بارود پڑا ہوا تھا مگر ابھی تک سامنے نہیں آیا، یہ افسوسناک، گاڑی میں سے خودکش جیکٹیں نکلی ہیں، بارود نکلا ہے، اسلحہ نکلا ہے، وہ افسوسناک، یعنی ریاست نے یوں اپنے بچے مارے، یہ افسوسناک، ریاست نے یوں اتنے بڑے یعنی ابو بکر بغدادی کو جو داعش کا سربراہ تھا اس کو پکڑ کے تو جس کا سال بھر پیچھا کیا جا رہا تھا، جس کے لیے جو فیسیلیٹیٹر تھا اس پورے خطے میں، اس کو زندہ نہیں پکڑا، اس کو فوراً 1 منٹ لگایا مارنے میں، یہ افسوسناک۔ سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے جو گرفتار ہیں انہوں نے جی آئی ٹی کو جو بتایا ہے کہ ذیشان، خلیل، نبیلہ، اریبہ، یہ جو ان کے ساتھ موٹر سائیکل سوار تھے ان کی فائرنگ یعنی ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کو مار دیا، ان کی فائرنگ سے مرے ہیں، یہ افسوسناک۔ اور پھر ہم نے جوابی فائرنگ کی ہے اور وہ لیکن وہ ہوا میں گئی ہے، یہ افسوسناک۔ تو حضور بات یہ ہے کہ آپ صرف اس میں سب سے آپ اس میں دیکھیں کہ کل جب وزدار صاحب سیاہ چشمہ پہن کر اور آئی جی کو شیلڈیں دے اور لے رہے تھے، اس وقت ذیشان کی والدہ رحمان ملک کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی اور معافیاں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کے نام پر میرے بچے مجھ سے دہشت گردی کا لیبل اتارو، میں رات کو سو نہیں سکتی، میرا بچہ انڈیا سے نہیں آیا، مجھے لیبل اتارو۔ اس ریاست مدینہ کا حال دیکھیں، ابھی تک عمران خان ان کے گھر نہیں گیا، یہ جو رحمان ملک صاحب نے الحمدللہ ماں کو کہا اور ان کو کہا کہ ادھر آئیں تشریف لائیں، کوئی ان کے پاس نہیں گیا۔ ریاست مدینہ میں مظلوموں کے پاس جایا جاتا ہے اور واپس نہیں آیا جاتا، یعنی اس نظام کا دیکھیں حال دیکھیں کہ وہ بیچاری ادھر آ کے معافیاں مانگ رہی ہے، جو میری ماں ہے، جو آپ کی ماں ہے، جو ہم سب کی ماں ہے، اور وہ ماں کر رہی ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بزدار صاحب نے پھول پیش کر دیے، چاکلیٹس پیش کر دیے، مرنے والے مر گئے، اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح وہ نقیب کا قتل کیس ہو، ماڈل ٹاؤن ہو، کچھ بھی نہیں ہونا، الحمدللہ یہ ایسے ہی چلے گا۔ صحیح۔ نیائی صاحب، ابھی تک جو اس کیس میں ہو رہا ہے، جس قسم کے بیانات سی ٹی ڈی کی طرف سے، ملوث اداروں کی طرف سے آ رہے ہیں اور جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے جو جوڈیشل کمیشن قائم کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، ویسے تو بھٹی صاحب نے بڑا جامع طریقے سے اس کو جو کچھ کہا ہے اس میں اب کسر نہیں رہی کہ اس میں کوئی ایڈ کیا جا سکے، لیکن چند باتیں صرف میں ایسے مزید یہی کہہ سکتا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ کانٹرڈکٹری تھے یا دھوکہ تھے یا تضاد تھا، مجھے افسوس صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ کیس ہے، مظہر صاحب ذرا توجہ فرمائیں، یہ کیس ہے جس پہ 22 کروڑ لوگوں کی ایک بہت بڑی میجارٹی مہذب اقصی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ ان کے دیکھنے کے بعد اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ پوری پاکستانی قوم کی دن دہاڑے توہین ہے۔ میں اس کو اس زاویے سے زیادہ لے رہا ہوں، باقی باتیں تو بھٹی صاحب نے بہت جامع طریقے سے فرمائی ہیں اور بالکل صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا نقطہ اور دیکھ لیں، ذیشان کی ساری زندگی ڈے لائٹ میں مجمع کے اندر گزری ہے، وہ یہ نہیں تھا، وہ سٹنگ ڈک تھا، جا کے اس کو آرام سے کسی وقت بھی جا کے پکڑ سکتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کلو ہی نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پکڑنے کے بعد پتہ چلا کہ ذیشان کون ہے۔ اور آج آخری بات، آج انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا ہے 2 باتیں، ایک تو انہوں نے ذیشان کے ایک شناختی کارڈ فلوٹ کیا ہوا ہے جعلی کہ جی فلان جگہ کا پتہ تھا اور پھر 2 سوان کے حلقے میں سے تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو بھٹی صاحب نے اس کا سرسی ذکر کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں والوں نے اس کو مارا ہے۔ اچھا، آپ، میں، ہم سارے اس پینل والے اور پاکستان کے کروڑوں لوگ
کون سا کلپ ہے ویڈیو کا جو ہم نہیں دیکھ سکے؟ کون سی چیز؟ مجھے تو دو جو بچیاں ہیں ان کی چہرے جو ہے پولیس گاڑی کے اندر سہمی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ پوری زندگی مجھے ہانٹ کرتی رہے گی۔ اس کی ویڈیو سامنے آئی یہ ہیں تو جو اس اس کو اور بھی پاکستانی زیادہ قوم کی توہین ہے، خدا کے واسطے اس ملک میں میں توہین عدالت بھی جرم ہے۔ وقت آتا ہے ہمارے پاس سوال کے لیے۔ مظہر عباس صاحب، جوڈیشل کمیشن کی وجہ سے پھر حل کی طرف جائے گا یہ مسئلہ؟ میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھیے یہ 48 گھنٹے کا کیس تھا، یہ 48 سے 72 گھنٹے میں بالکل کلیئر ہو گیا تھا کیس۔ یہ پہلے دن سے کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، چاہے انٹیلیجنس رپورٹ کچھ بھی ہو، جن لوگوں کو مارا گیا وہ کولڈ بلڈڈ مارے گئے ہیں۔ اس 9 سال کے بچے کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی ہے اس چیز کے لیے۔ جو ایویڈنسز، ویڈیو ایویڈنسز اویلیبل ہیں، یہ کافی ہے اس کے لیے کہ وہ پوری پارٹی ملوث تھی، یہ لوگ نہیں تھے ملوث۔ جب اتنا ثابت ہو گیا، اور یہ بھی ایک حد تک ثابت ہے کہ ذیشان نے فائر نہیں کیا، کیونکہ جب ذیشان کی باڈی ملی ہے تو وہ اس کی بیلٹ لگی ہوئی تھی۔ اس ساری چیزوں کے بعد اس کیس کو گھمانا، اس پہ جے آئی ٹی بنانا، اس پہ جوڈیشل کمیشن اب بنانا، یہ کیس خراب کر دیا گیا ہے۔ اس کیس کو میں کور اپ ہے، یہ پہلے دن سے کولڈ بلڈڈ تھا۔ اگر پنجاب گورنمنٹ چاہتی تو اس کو 48 گھنٹے میں یہ کیس کلوز ہوتا، یہ سارے لوگ گرفتار ہوتے، ان پہ ٹرائل شروع ہوتا۔ یہ اب جتنا ڈیلے ہوگا یہ کیس کو خراب کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن سے کیا ہوگا؟ اس کی فائنڈنگ کے بعد پھر یہ بات یہیں آئے گی۔ اس لیے جوڈیشل کمیشن جتنے بھی پچھلے بنے ہیں اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ وہ واپس ٹرائل کورٹ میں گیا ہے معاملہ، سامنے نہیں آیا ان کا، اس کی اس طریقے سے لیگل حیثیت نہیں ہوتی۔ تو میرا خیال اب یہ کیس خراب کر دیا ہے، اور جن لوگوں کو بچانا تھا بچا دیا گیا ہے۔ جن کو 4-5 پولیس والوں کو تو ان کو 1-1.5 سال، جس طرح مرتضیٰ بھٹو کیس میں ہم نے دیکھا کہ بہرحال سب کے سب بری ہو گئے، تو اس کیس میں بھی الٹیمیٹلی مجھے یہی لگ رہا ہے۔ ٹھیک، یہی لگ رہا ہے آپ کو؟ بابر صاحب، ڈیلنگ ٹیکٹک ہی ہے جوڈیشل کمیشن بنانا اس کے اوپر؟ دیکھیے میں تو جوڈیشل کمیشنز کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ جوڈیشری کا کام انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے۔ جوڈیشری نے انصاف کرنا ہے، پروسیکیوشن کی اور ڈیفنس دونوں کی بات سن کے جب مقدمہ ان کے سامنے آئے گا۔ جب آپ ایک جج کو لگا دیتے ہیں اور وہ انویسٹیگیشن کا پارٹ بن جاتا ہے اس کے، اور ہسٹوریکلی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس کے اچھے نتائج نکلے ہوں۔ دیکھیے اسٹیٹ کے امپلائیز شامل ہو سکتے ہیں غلط کاری کے اندر، لیکن اسٹیٹ اس وقت اس کے اندر کمپلیسٹ ہوتی ہے جب وہ کور اپ کا پارٹ بنے۔ جو بات ابھی مظہر صاحب کر رہے ہیں یہ وہ ریلیونٹ بات ہے۔ اگر غلطی ہوئی ہو آپ پروسیڈ کریں جس طرح آپ کسی اور کے ساتھ پروسیڈ کریں گے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہوتی ہیں غلطیاں، آپ کے اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹیو سے ہوتی ہیں، امپلائیز سے ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کور اپ کرتے ہیں اس میں اسٹیٹ کی کمپلیسٹی نظر آتی ہے کہ اسٹیٹ شامل ہے اس ظلم میں۔ تو یہ مجھے بھی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ لگ یہی رہا ہے کہ آپ شامل ہو گئے ہیں۔ اب آپ بچانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور آپ نہیں انصاف دلوانا چاہتے ان لوگوں کو جن کے ساتھ ظلم ہوا۔ تو اس سے زیادہ بدبختی ہماری کیا ہو سکتی ہے؟ میمن اتفاق کرتی ہیں آپ بابر صاحب کی اس بات سے؟ بالکل، اور میں نہیں کہیں آپشن لوں گی۔ اب اگر آپ اپنی ٹی وی چینل، اگر آپ کوئی بھی ٹی وی چینل رات کو 3 سے 4 بجے کے درمیان لگا لیں تو ایک نہ ایک ٹکر چل رہا ہوتا ہے انکاؤنٹر کے بارے میں، کہ مجرموں نے بھاگنے کی کوشش کی، ان کے ساتھیوں نے بچانے کی کوشش کی، ہم نے گولیاں چلا دی۔ اچھا، کوئی اس کے اوپر، کیونکہ یہ رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، تو یہ جو انکاؤنٹر کلنگ ہے، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے، یہ ہمارے سسٹم کا حصہ بن گیا ہے انفارچونیٹلی۔ ہم نے نقیب اللہ محسود کے ساتھ ایک دیکھا کہ وہ ایک کیس اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا کیونکہ میڈیا کی وجہ سے، اور دوسرا رائٹس موومنٹ کی وجہ سے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب یہ کیس کیونکہ دن دہاڑے ہوا تھا، اور کیونکہ اس کے اندر ان کی بیوی اور بچے اور انوسنٹ لوگ جو ہیں سارے، وہ کیونکہ خاتون اور بچی تھی، اس لیے جو ہے زیادہ ہائی لائٹ ہوا یہ والی چیز۔ اگر یہ غالباً 2 آدمی ہوتے تو شاید اس طریقے سے نہ ہوتا، اور کیونکہ بچوں نے وٹنس کیا ہے۔ تو بات سمپل سی ہے کہ اسٹیٹ از کمپلیسٹ ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس۔ جب تک ہم اپنا سسٹم نہیں بدلیں گے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس، بے شک وہ ہارڈنڈ کرمنلز کی ہوں، بے شک وہ ٹیررسٹ کی ہوں، یہ بالکل کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی کو اس طرح مارا جائے۔ اور انسنٹ لوگوں کے اوپر جو کور اپ ہو رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایکچولی اگر یہ دہشت گرد ان میں سے کوئی ہوتا، لگتا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا تو شاید وہ سامنے بھی آ جاتا۔ اب تک اگر ایویڈنس نہیں آیا، اور میں کہتی ہوں اگر ہو بھی تب بھی یہ جائز نہیں، لیکن اب تک اگر ایویڈنس نہیں آیا تو یہ بہت بڑا کور اپ ہے، اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو کور دے رہے ہیں، اور یہ اسٹیٹ کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس حکومت کو تو بالکل دیکھیے اگر یہ تبدیلی کی بات کرتے تھے، تبدیلی تاخیر کا شکار ہوگا۔ اسی پہ آپ سب اتفاق کر رہے ہیں۔